بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے سوال اور ان کے جواب۔ معزز سامعین کرام، کافی عرصے سے دل میں خواہش تھی اور خواہش تھی کہ کوئی ایسا پلیٹ فارم، کوئی ایسا ایک ذریعہ رابطہ ہونا چاہیے عوام الناس کے ساتھ کہ ہم ان کے مسائل کو سنیں اور ان کو دل و جان سے حل کرنے کی کوشش کریں اور ان کا جو ہے نا شریعت مطہرہ کے مطابق، قرآن حدیث کے مطابق ان کا حل ان کے سامنے پیش کیا جائے۔ تو اسی بات کو مدد رکھتے ہوئے اور کافی ہمارے احباب کی طرف سے بھی یہ درخواست تھی کہ کوئی ایسا پلیٹ فارم ہونا چاہیے، تو اسی بات کو مدد رکھتے ہوئے ہم یہ چینل کا آغاز کر رہے ہیں۔ اس میں جو ہے نا آپ کے مسائل کو سنا جائے گا اور اس کے ساتھ آپ کے سامنے ان کا جو ہے وہ حل پیش کیا جائے گا شریعت مطہرہ کی روشنی کے مطابق۔ تو شروع کرتے ہیں آپ کے سوال اور ان کے جواب۔ ابھی ہمارے سامنے کچھ سوال ہیں، کچھ ہمارے ساتھیوں کے سوال ہیں جو انہوں نے ہم سے کیے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ بھئی ہم جو ہے نا وہ آپ کے سامنے شیئر کریں تاکہ وہ سب کو ان کا نا ان مسائل کا علم ہو سکے۔ تو پہلا سوال جو ہمارے سوال لکھے ہوئے ہیں، جواب انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ سوال یہ ہے کہ بھئی پہلا سوال، موبائل پر قرآن پاک کا جو نسخہ آتا ہے اس کو بغیر وضو کے چھو سکتے ہیں یا نہیں؟ تو اس مسئلے کو سمجھنے سے پہلے بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ بغیر وضو کے تو قرآن پاک کو چھونا ہرگز جائز نہیں ہے۔ لا یمسہ الا المطہرون، قرآن میں اللہ رب نے فرمایا ہے بغیر وضو کے آپ نہیں چھو سکتے۔ تو جو موبائل کا مسئلہ ہے وہ اس سے الگ ہے۔ موبائل کے اندر اگر قرآن پاک کا نسخہ ہے اور آپ پڑھنا چاہتے ہیں، پڑھ رہے ہیں، تو آپ اس کو بغیر وضو کے چھو سکتے ہیں اور ہاتھ لگا سکتے ہیں، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جائز ہے۔ لیکن بہتر، افضل ہر صورت میں یہی ہے کہ آپ باوضو ہوں تو یہ سب سے بہتر ہوگا۔ بہرحال آپ بغیر وضو کے اس کو چھو سکتے ہیں۔ دوسرا سوال جو ہے ہمارے سامنے، قرآن پاک جو ایک نہ پڑھے ہوئے شخص کے لیے قرآن مجید کے الفاظ پر انگلی رکھ کے پھیرنا، ثواب کی نیت سے پھیرنا جائز ہے کہ نہیں؟ سوال یہ ہے کہ ایسا شخص جو قرآن پاک پڑھا ہوا نہیں ہو، ان پڑھ ہو، وہ انگلی رکھ کر قرآن پاک کو پڑھ سکتا ہے، انگلی اس کو پھیرے اور اس نیت سے کہ جیسے قرآن پاک میں پڑھ رہا ہوں اس نیت سے انگلی پھیرے قرآن پاک پر، تو وہ ثواب کا مستحق ہوگا کہ نہیں؟ تو اس مسئلے کو سمجھنا، اس مسئلے کے پہلے اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے کہ بھئی قرآن پاک کا ہر مسلمان مرد عورت پر، بالغ پر قرآن پاک ناظرہ پڑھنا واجب و لازم ہے، ہر مسلمان پر۔ اس مسئلے کو سمجھنا ضروری ہے۔ تو اس مسئلے کو جب یہ آپ مسئلہ سمجھ گئے تو آپ سمجھے کہ ان پڑھ ہے تو ٹھیک ہے، ان پڑھ ہے، لیکن وہ اس کے لیے یہ کہ وہ اچھے قاری، اچھے مجود قاری کے پاس جائے، وہ قرآن پاک سیکھنا شروع کرے۔ اس دوران وہ انگلی پھیر کے اس نیت سے کہ بھئی میں سیکھ بھی رہا ہوں اور انگلی پھیر رہا ہوں اس نیت سے کہ ثواب کی نیت سے، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت امید ہے کہ ثواب کا مستحق ہوگا۔ بہرحال اس سے یہ چیز قطع نظر یہ نہ سوچے کہ بھئی میں ابھی جو ہے نا ناظرہ پڑھنا چھوڑ دوں، ایسا بالکل ہرگز جائز نہیں ہوگا۔ وہ اپنا ناظرہ وہاں پر تعلیم حاصل کرتا رہے اور ساتھ میں جو ہے نا یہ کرتا رہے، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت سے امید ہے کہ وہ ثواب کا مستحق ہوگا۔ تیسرا سوال یہ ہے، اسلامی کتب وغیرہ یا اسلامی رسائل وغیرہ، کوئی بھی اسلامی کتب آپ کے سامنے ہے، ان کو بغیر وضو کے آپ چھو سکتے ہیں کہ نہیں؟ اس مسئلے کو سمجھنے سے پہلے اس نقطے کو آپ سمجھیں کہ قرآن کوئی بھی اسلامی کتاب آپ کے سامنے ہو، اس کے آدھے الفاظ یعنی آدھے اس کے حروف یا اس سے زیادہ ہو، اگر آدھا حصہ یا اس سے زیادہ حصہ اس کتاب کا اگر آیت قرآنی پر مشتمل ہے تو آپ اس کو ہرگز ہاتھ بغیر وضو کے نہیں چھو سکتے۔ اگر آدھے سے کم ہے تو آپ اس کو بغیر وضو کے چھو سکتے ہیں، جائز ہے، جواز ہے بہرحال، لیکن بہتر اور افضل یہی ہے کہ اس کو بھی باوضو کے چھوا جائے، کیونکہ قرآن کی قرآنی آیت ہے۔ تو اس کتاب کی بات ہو رہی ہے، اس کتاب کو بغیر وضو کے آپ اگر آدھے سے کم ہے اس کا حصہ قرآنی آیت پر مشتمل تو آپ چھو سکتے ہیں، لیکن بہتر افضل یہی ہے کہ آپ اس کو جو ہے باوضو ہو کے چھوئے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ تو یہ تھا ہمارا آپ کا پروگرام، آج کا پروگرام، آپ کے سوالوں کے جواب۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ کو جو ہے مزید نئے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ امید ہے کہ آپ جو ہے سمجھ گئے ہوں گے، اور اللہ رب العزت جو ہے نا مجھے حق بات کہنے اور آپ کو حق بات سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام والحمدللہ رب العالمین۔